علاج کے حوالے سے وہ جو کال سے اس پر بھی رسپونڈ فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جسم میں درد کے حوالے سے فرمائے اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے ہمارے سارے مریضوں پر جنہوں نے کال کی، جو نہیں کر سکے، جو کرنا چاہتے تھے۔ تو جسم میں درد کے لیے ایک بہت اچھا علاج ہے کہ دودھ کے اندر آپ ہلدی، مگر ہلدی جو عام طور سے بازار میں ملتی ہے تو کوشش کریں اگر اس کو بطور کسی مریض کو جیسے دوا کے استعمال کرنا ہے بطور دوا، اور تو پھر اس میں کوشش کریں کہ ثابت ہلدی آپ لے لیجئے، تو اس کو کوٹ لیجئے، پیس لیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو اس میں شک نہیں ہوگا کہ یہ خالص ہے یا اس میں کوئی ملاوٹ ہے، تاکہ مریض کو صحیح معنوں میں اللہ کی رحمت سے فائدہ ہو سکے۔ تو آدھی تقریباً چوتھائی چمچ کے لیں، کوارٹر ٹی اسپون جو ہے وہ گرم دودھ میں ڈال کے اس کو استعمال روزانہ کیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے پٹھوں کے کھچاؤ کے حوالے سے بھی یہ علاج آپ کر سکتے ہیں، دودھ میں تھوڑی سی ہلدی شامل کر کے اس کو استعمال کیجئے، اور گائے کا دودھ ہو تو بہت اچھا ہے کہ اس میں فائدہ بھی ہے، اور اس کے بارے میں حدیث پاک بھی ہے دودھ کے بارے میں، گائے کے دودھ کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے انجیر کا استعمال آپ کیجئے۔ انجیر جو ہے وہ کمزوری کے حوالے سے، یعنی پٹھوں کا کھچاؤ ایک وجہ اس کی کمزوری بھی ہوتی ہے، دیگر وجوہات بھی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ ہر کھانے کے بعد اگر آپ 2 انجیر استعمال کریں تو اس میں پیٹ بھی آپ کا صحیح رہے گا، گیسز وغیرہ بھی دور ہوں گی، اور انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو انشاءاللہ طاقت بھی حاصل ہوگی۔ مزید یہ ہے کہ جہاں کھچاؤ ہے تو وہاں پر زیتون شریف کا آئل، تو وہ بھی آپ جو ہے نا استعمال کریں تو اللہ نے چاہا، جیسے کہیں درد ہے، پٹھے کھینچے رہتے ہیں، تو زیتون شریف کا آئل آپ اس دن میں 2 بار ہلکے ہاتھ سے اس کا مساج کریں تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ بچوں کا پیٹ پھول جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر بہت چھوٹا بچہ ہے کہ جیسے والدہ کا دودھ پیتا ہے، تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ والدہ کو، جو اس کی ماں ہے، اس کو بھی لحاظ کرنا ہوتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کا استعمال کرے جو گیس پیدا نہ کریں، تاکہ بچے کو بھی پھر اس کا جو ہے نا وہ نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ بچوں کو جو ہے نا مشہور دواخانوں کے ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جیسے کچھ عرق ٹائپ کا کہ جو بچوں کو پلایا جاتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ وہ چیز آپ پلائیں تو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے سویا، تھوڑی سی اجوائن اور سونف وغیرہ، تو اس کا جو ہے نا اس کو پانی میں تھوڑا سا پکا کر چوتھائی چمچ، تو وہ اگر پانی بھی بچوں کو پلایا جائے تو وہ بھی اس میں مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بال جھڑنے کے حوالے سے پوچھا، تو بال جھڑنے کے لیے یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کھارے پانی کا اگر استعمال ہے تو اس کو روک دیجیے کہ اس سے بھی بال وغیرہ جھڑتے ہیں، اور اچھا آئل استعمال کریں۔ کھارے پانی سے بال سفید بھی ہو جاتے ہیں؟ بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں کھارے پانی میں کئی ایک چیزیں ہوتی ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ وہ جہاں کھارا پانی مسلسل گرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ جگہیں بھی جو ہے نا متاثر ہو جاتی ہیں، کہ وہ اس غسل خانے میں آپ دیکھیں گے یا اس طرح کے وہ نل کو، پائپ کو دیکھیں گے تو وہ بھی متاثر ہوا ہوتا ہے۔ کہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات کہ وہ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ وہاں کھارا پانی ہوتا ہے، اس میں بہت سارے ایسے نمکیات ہوتے ہیں کہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اللہ عافیت عطا فرمائے۔ تو جن کو پانی، صاف پانی میسر ہے نہانے کے لیے بھی، تو وہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ جن کو میسر نہیں ہے تو وہ یہ شکر کریں کہ پانی ہے، ورنہ لوگوں کے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ ہم تو دیکھ کر کے آئیں، چیزوں کا مشاہدہ کر کے آئیں، مقام شکر بہرحال تلاش کیا جانا چاہیے۔ اللہ کی رحمتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، اللہ اس میں اور اضافہ فرمائے، آمین۔ جی آمین۔ تو اس میں یہ ہے کہ تیل کا آئل آپ لے لیجئے، 100 گرام، اس کے اندر 100 گرام کوکونٹ کا آئل ڈال لیجئے، اور اس میں 30 گرام جو ہے کلونجی کا آئل اور 30 گرام جو ہے نیم کا تیل، یہ ان کو ملا لیجئے۔ تو چاہیں تو آپ تھوڑا کم اس کو کوانٹٹی میں بنا لیجئے، تو ان کو مکس کر لیں اور پھر یہ بالوں میں لگایا جائے تو انشاءاللہ اس سے بال اچھے رہیں گے، اور جھڑنے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ 10 سال زکام ہے، 10 ماہ کا بچہ ہے یا 10 سال کا بچہ تھا، اس کا ذہن میں نہیں، 10 سال، تو اس میں ایسے بچوں کو جو ہے نا وہ سب سے پہلے تو کوئی ایسی چیزیں جو کھاتے ہیں باہر سے، کوئی پاپڑ وغیرہ یا غیر معیاری چیزیں جو استعمال کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے پرہیز کروایا جائے تو وہ بھی اس حوالے سے مفید رہے گا۔ مزید یہ کہ شہد جو آپ کو اچھا معیاری مل سکے، جتنی آپ اپنی کوشش کے حساب سے، تو وہ جو ہے آپ لے کر جو ہے نا صبح و شام بچے کو استعمال کروائیں تو اللہ نے چاہا تو وہ بھی فائدہ ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 پاؤ شہد لے لیجئے، اس میں 1 گرام زعفران
یہ پیس کے آپ شامل کر لیں اور پھر انشاءاللہ یہ آپ صبح شام چٹائیں 2-3 ٹائم، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ خارش کے حوالے سے علاج پوچھا تھا، تو خارش کا یہ ہے کہ ایسی چیزوں کا استعمال نہ کیا جائے کہ جو خارش کو بڑھاتی ہیں، جیسے کہ بڑے کا گوشت ہے، تیز مرچ مسالے ہیں، یا خشکی والی چیزیں جو جسم میں خشکی پیدا کرتی ہیں، جیسے اور کافی ہے، چائے ہے، اسی طرح سے آلو سے بنی چیزیں اور فاسٹ فوڈ وغیرہ، اس سے پرہیز کیا جائے۔ اور اس کے لیے جس کو خارش ہے اس کو بھی آلو سے پرہیز کرتی ہیں۔ ہاں، تو خشک والی چیزوں سے، جیسے پانی اگر کم پیتے ہیں تو اس سے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، دودھ کا استعمال کیا جائے تو وہ مفید ہے۔ اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اناب کے نام سے ایک جڑی بوٹی آتی ہے، بیر کی طرح ہوتے ہیں، گول گول چھوٹے چھوٹے لال سے، تو یہ اگر مختصر علاج کرنا ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ یہ 8-10 دانے جیسے لے کر اس کو رات کو بھگو دیں اور صبح جو ہے اس کا پانی جو ہے وہ پی لیا جائے، تو یہ بہت بہترین چیز ہے، انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ پنجاب میں جو ہے نا وہ یہ ہمارے جو گاؤں دیہات میں جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ جس کو خارش وغیرہ ہو یا دانے نکل آئیں، اسے کہتے ہیں کہ بھی اس کو نیم اور پھلا جو ہے نا وہ یہ اس کو نیم کے پتے اور پھلا ہی ایک درخت ہوتا ہے، اس کے پتے جو ہے نا وہ گھوٹ کر اس کو جو ہے اس میں پانی ڈال کے اس کو پلایا جائے تو اس سے بھی یہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ دانے اور یہ خارش، رنگ بھی جو ہے فیر ہو جائے گا، لیکن وہ ہوتا بہت سخت کڑوا ہوتا ہے۔ یہ کیا کہیں گے اس پر؟ اچھی چیز ہے، تقریباً جتنے خون صاف کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں نا تو ان کا تقریباً کڑوی ہوتی ہیں۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک بوٹی، پنیر بوٹی، امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ اس کا فرماتے ہیں، تو یہ بھی خون کو صاف کرتی ہے، یہ بھی 8-10 دانے رات پانی میں بھگو دیں، صبح اس کو پی لیں تو یہ بھی خارش کے حوالے سے مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پنیر بوٹی کا جو میں نے عرض کیا، منڈی بوٹی ایک ہوتی ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں 8-10 دانے رات کو بھگو دیں۔ اناب ہے یہ کہ یہ مناسب ہے، اس میں کڑوا نہیں ہوتا اور اس کو بچے بھی اگر چاہیں چھوٹا بڑا سب استعمال کر سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ مفید ہے۔ اور جہاں رہ گا یہ کہ پنیر بوٹی کو تخم حیات بھی کہا جاتا ہے۔ جی جی تخم حیات جی جی یعنی زندگی کا بیج، پنیر بوٹی۔ جی نیم کا ذکر کیا سلمان بھائی نے، تو یہ بھی بہت مفید ہے، اگر آپ جو کر سکے تو وہ اس کے پتوں کا جیسے اگر تھوڑے سے پتے گھوٹ کر جیسے انہوں نے کہا تو اس طرح بھی استعمال کیے ویسے یہ بڑا ایک ذوق والا کام ہے یہ بھی، یعنی اس کے پتے اتارنا اور اس کو گھوٹنا۔ خلیل بھائی، گھوٹ کا کیا مطلب؟ گھوٹ، ہاں گھوٹ سندھی میں رسگلے کو کہتے ہیں، ہر بولی میں الگ۔ ہاں یہ بھی یاد آ گیا مجھے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو یوں گرینڈ کر لیں، اس کو یوں بول لیں، وہ ایک بڑا سا پنجابی میں لفظ بولتے ہیں دوری، وہ دوری بڑی سی ایک ہوتی تھی، ایک اوکھلی بھی ہوتی تھی، اوکھلی، بہرحال چلیں وہ دوری ہوتی تھی تو اس میں وہ کیا کرتے تھے، چیزوں کو کیا کرتے تھے، اس کو گرینڈ کر دیتے تھے، یوں آج نئے زمانے کے اعتبار سے لفظ بولیں تو پیس دینا اس کو، بالکل گرینڈ مشین کے ذریعے پیسا جا سکتا ہے۔ جی جی، بلینڈر صرف اس کے لیے بلینڈ کر لیں، یوں بھی ایک لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے گھر میں جوسر بلینڈر ہے تو آپ یہ نیم کے پتے لے کر کے اس کو بلینڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو پینا کام ہے۔ اس کو پینے کے حوالے سے مجھے ایک حکیم صاحب کا جو ہے نا وہ بات یاد آ رہی ہے، اس میں تھوڑا سا نمک ڈال لیں، اس میں تھوڑا سا اس میں نمک ڈال لیں تو اس کا ذائقہ نمکین ہو جائے گا، تو کڑوا ہے اور نمکین ساتھ میں جائے گا تو بندہ نیچے اس کو اتار لے گا۔ ویسے اس کو پینا آسان کام نہیں ہے، بہرحال دوائی ہے، مٹھائی نہیں ہے، علاج کرنا ہے تو کڑوا ہے تو بھی کرنا تو ہے۔ بہرحال یہ کہ آپ نے جو توجہ دلائی ہے نیم کی طرف تو بہت اچھی، یعنی کہ جہاں اللہ کی اتنی نعمت ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی اگر نعمت ہے، اس کو دیکھا جائے تو اس کی ہر چیز ہی مفید ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ نے اپنی کتاب میں گھریلو علاج میں اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کی کونپلیں، یہ جب پتا بنتا ہے تو اس سے پہلے جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی کونپلیں اس کی جو نکلتی ہیں، اگر یہ گرمی، اب اس کے بعد گرمی کا موسم آئے گا تو ہمارے یہاں جیسے تو کراچی میں تو آ گیا، تو وہ کونپلیں اگر تھوڑی سی جیسے 15 20 25 30 تعداد ایک جتنی بھی آپ لینا چاہیں تو وہ لے کر جو ہے نا روزانہ اگر اس کو صبح کھا لیا جائے تو پھر گرمی دانوں سے بندے کو حفاظت رہتی ہے۔ تو نیم وہ ہے کہ یہ اگر آپ یوں نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو پانی میں ابال لیں، اس کے پتوں کو، تو وہ بھی جو ہے نا استعمال میں آتا ہے کہ وہ اگر جراثیم کش ہوتا ہے تو اسی طرح سے اینٹی سیپٹک۔ جی اسی طرح سے یہ نیم ہے تو یہ اس کے چھاؤں بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ اس کے چھاؤں میں بھی یہ جو ہے نا آپ کو فائدہ ہوگا، یہ جراثیم کش ہے اور اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اس کے چھاؤں سے، اس کے پتوں سے، اس کے کونپلوں سے، اس کے تنے سے، اور پھر اس کے جو بیج ہوتا ہے جس کے نیمولی کہا جاتا ہے تو اس کا بھی جیسے ویسے بھی اس کو کھایا جاتا ہے، اس کا آئل بھی بنتا ہے۔ نیم گلو کہتے ہیں اس کو، نیم گلو، نیم گلو ایک لفظ سنا ہوا ہے میں نے، ابھی ہے یا نہیں ہے کیا ہے تو آپ ہی بتائیں گے، یعنی اس کے وہ جو بیج، جی جی بیج ہوتے ہیں اس کے جو، تو وہ بھی اگر استعمال میں آتے ہیں، اس کے بیج نکال کر جیسے وہ
बीज निकाल के उसके अंदर जो मगज़ होता है, जैसे बादाम को हम निकालते हैं तो उसके अंदर जो मगज़ होता है तो उसको भी, उसका ऑयल भी निकाला जाता है, तो वो भी किसी भी तरह के जैसे ज़ख़म होते हैं तो उस पर लगाया जाए तो अल्लाह की रहमत से उसमें फ़ायदा रहता है। इसी तरह से उसकी दवा भी बनती है। तो आज शुगर तो वालों के लिए नीम हो गया माशाल्लाह। क्या बात है खलील भाई आपकी, अल्लाह आपको बरकत दे और अल्लाह हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए। इलाज के हवाले से हमने खलील भाई से रहनुमाई ली है। अल्लाह पाक सारे मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमाए। मैं चाहूँगा